اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج ہم خلاصہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سعی قبول کرے اور سننے والوں کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں کامیابیاں اور خوشیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سپارہ نمبر 14 سورت نحل اور آیت نمبر 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت یہ تھی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ جو شخص ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے کام میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ فاتحہ اس سورت کا نام ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں متن کو۔ یہ سورت متن ہے، قرآن اس کی تفسیر اور تشریح ہے۔ یہ قرآن پاک کا یہ متن ہے سورت فاتحہ، اور اس کی حدیث میں اور بھی نام ہے۔ ام القرآن بھی آیا ہے، سب المثانی بھی آیا ہے، ام الشفا بھی کہا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے، اور میرا یہ ازمودہ عمل ہے۔ لا علاج مرضوں میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا، لوگوں کو بتایا، الحمدللہ سب کو فائدہ ہوا۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی بابرکت صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اختیار میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ یہ ایسی صورت نہ تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ آسمانی صحیفوں میں آئی، نہ ہی ایسی صورت پورے قرآن میں۔ یہ قرآن پاک کی بھی ٹاپ 3 صورت ہے، اور اس پر اگر انسان کا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ایمان لے آئے، تو پورے قرآن پر عمل ہو جاتا ہے، اور پورے قرآن پر ایمان انسان کا پختہ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو ہم شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، حدیث ہے، افضل الدعاء الحمدللہ، ساری دعاؤں سے افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں پاک نبی نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان۔ یہ فاتحہ سورت کا پڑھنا ایسا ہے کہ حشر والے دن جب ترازو لگے گا، ایک طرف بدیاں ہوں گی، دوسری طرف نیکیاں ہوں گی، فاتحہ سورت پڑھنے والے کا یہ اجر اور ثواب جب ترازو میں رکھ دیا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ سمان بخشش بھی ہے۔ خود پاک نبی نے فرمایا تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دے گی۔ اس سورت کو رقیہ بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک آدمی جس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، دم کیا تو اس کا زہر اتر گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے 19 بکریاں انعام میں دی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ حلال طیب طاہر کو بہت ترجیح دیتے تھے، پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ مال لینا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ انہوں نے بغیر ان کو تصرف میں لانے کے نبی پاک کی خدمت میں پیش کی اور واقعہ سنایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا کہ اس میں مجھے بھی حصہ دو۔ یہ واقعہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست یہ صورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ اسی کو لائق ہے، اور کوئی حمد و ثنا کے لائق ہے ہی نہیں، چونکہ وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی اس کے لائق ہیں۔ یہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ تعریف ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، ثنا ہو رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کی۔ انڈائریکٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی ہے، کیونکہ نبیوں کی شان ہم بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں تو وہ اللہ کی، کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ چاند سورج کی تعریف کرتے تو وہ اللہ کی ہے، چونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ پانی، ہوا، فضا کی تعریف کرتے اللہ نے پیدا کی، تو اس کی تعریف بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ للہ رب العالمین، رب
پالنے والا ہے جہانوں کا، ایک جہان جہانوں کا، عالم جن جہان ہے، عالم انسان جہان ہے، عالم ملائکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جہان بنائے، تو سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تحقیق ہوئی ہے، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اس سے بھی اور کئی جہان ہیں جن کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ مالک ہے تو پھر تریب بھی اسی کے لیے ہے، الحمدللہ دعویٰ تھا، اس کی دلیل رب العالمین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات شروع ہو رہی، رحمان رحیم، یہ اسماء الحسنی ہے، اور اسماء الحسنی جو روزانہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ تو اس پر جنت واجب ہو جاتی، اور اسماء الحسنی پڑھنے والے انسان کی دعائیں قبول ہوتی۔ اسماء الحسنی بے پناہ برکتوں والے اسماء ہیں جن میں انسان کی دنیاوی اور اخروی نیک اور جائز حاجات جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اس اسماء الحسنی کے پڑھنے والا انسان غموں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رحمان لفظ یہ اس میں تفصیل کا ہے، جس کو انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، سب سے بڑا مہربان، بہت بڑا مہربان۔ اس لفظ میں رحمت عامہ کا ذکر ہے، یعنی ہر ایک پر مہربانی کرنے والی ذات، اور الرحیم یہ بھی اس میں تفصیل ہے، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا۔ تو اب یہ رحمت تامہ بانی، وہ رحمت عامہ رحمان اور رحیم رحمت تامہ، تو رحمت عامہ ہر ایک پر رحمت کے بادل برسانے، اور صرف نشاور تھوڑی سی رحمت نہیں، ادھوری نہیں، بلکہ رحمت تامہ کامل ترین رحمت ہر ایک کو عطا کرنے والی وہ ذات ہے۔ مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ ذات ایسی ہے، ان جہانوں کی مالک صرف نہیں بلکہ اس دن کی بھی مالک ہے جس وقت ہم نے پوری زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت اللہ فرمائیں گے 15واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، یہ ہے تیری زندگی کا حساب، یہ ہے تیرا روز نامچہ، یہ ہے تیرا کھاتا۔ تو کھاتے کھلیں گے، اور اس وقت جو کھاتے کھلیں گے اس وقت نہ پیسہ کام آئے گا نہ سفارش کام آئے گی، ہاں سفارش اس ہستی کی کام آئے گی جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جنہوں نے امتوں کی بخشش کروانی ہے، جنہوں نے امتوں کی سفارش کرنی ہے، جنہوں نے انبیاء کی سفارش کرنی ہے، اور جنہوں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنی ہے۔ جس ایک مرتبہ بھی صدق کے دل سے کامل یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ جنت میں جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے اے پیارے نبی آج اپنی امت کو لیا، جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی آج میں تیری شفاعت ہوگی، تیری سفارش ہوگی اور بخشش میری ہوگی، اور اس کو جنت میں ساتھ لے جا۔ تو رسول پاک نے یہ خوشخبری دیتے ہوئے صحابہ کو فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک اللہ سے سفارش کرتا ہی رہوں گا جس وقت چھوٹے سے چھوٹے ایمان والا امتی کو بھی میں ساتھ اپنے جنت میں نہ لے جاؤں گا۔ تو اس جہان میں بادشاہی ہوگی صرف اللہ کی، حساب لیں گے صرف اللہ تعالیٰ، اللہ کے قبضہ اختیار میں سارے معاملات ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یوم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس وقت سارے انسان ہوں گے، ان کے سارے معاملات مجھ سے مخفی نہیں ہوں گے، اور اس وقت میں حساب لوں گا، اور اس وقت ظلم نہیں کروں گا اور جلدی حساب لوں گا، اور اس وقت نیکوکاروں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، بدکاروں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورت یاسین میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں دنیا میں تو تم چھپے رہے، دنیا میں تو تم نیکوکاروں میں چھپے رہے، لیکن آج تم چھپ نہیں سکتے ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکوکاروں سے علیحدہ کر دو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، مالک یوم الدین، یہ شان صرف اس اللہ واحد قہار کی ہوگی جس کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ سب تعریف
اور حمد و ثنا کے لائق، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ ہر شے میرا ذکر کر رہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ جب اتنی شان کا مالک ہے، پھر وہ رب العالمین بھی ہے، پھر وہ رحمان رحیم بھی ہے، پھر وہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اعلان کیا جائے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہی اس لیے آیا، حسر کا صیغہ اس لیے آیا ہے کہ اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کی جائے، شرک کی آمیزش نہ ہونے دی جائے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، قولی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، ظاہری عبادتیں ہیں، باطنی عبادتیں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ ہی کی شان ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کی یہ شان ہے کہ وہ خالق کی عبادت کرے۔ ایاک نعبد، اور پھر جب سب کچھ اللہ کا ہے، ہوائیں اللہ کی ہیں، پانی اللہ کے ہیں، چاند اللہ کا ہے، ستارے اللہ کے ہیں، جن اللہ کے ہیں، فرشتے اللہ کے ہیں، نبی اللہ کے ہیں، بندے اللہ کے ہیں، جانور اللہ کے ہیں، حیوانات اللہ کے ہیں، پرندے اللہ کے ہیں، رات اللہ کی ہے، دن اللہ کا ہے، تو پھر مدد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بہت بڑا انعام یہ تیرا یہ ہے، بہت بڑا انعام ہے ہدایت۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو دنیا بھی مل گئی، جس کو ہدایت مل گئی اس کو آخرت بھی مل گئی، جس کو ہدایت مل گئی اس کو قرآن کے خزانے مل گئے، جس کو ہدایت مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی۔ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے اور راستہ دکھلا، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کانٹوں خاردار جھاڑیوں میں کبھی سفر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا ہے۔ تو وہاں کیسے گزر ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے اور سفر بھی کرنا ہے، اور کانٹے بھی نہ لگیں اور سفر بھی ہو جائے۔ تو ہم نے اللہ کی تابع داری میں اس طرح رہنا ہے کہ دنیا داری کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور اللہ کی تابع داری بھی ہوتی رہے، دنیا داری بھی چلتی رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سارے کام ہوتے رہیں، اور اس طرح ہماری زندگی کا سفر مکمل ہو جائے، اور ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ ہم پر راضی ہو، اور ہمیں حضور نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہم پر خوش ہو رہے ہوں کہ میرا امت ہی آ گیا، اور آپ کے دستے مبارک سے ہمیں جامع کوثر نصیب ہو۔ ہم اس لیے التجا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو راستہ دکھا، راستہ وہ سیدھا، اور سیدھا پھر وضاحت اللہ کے دربار میں کر دی۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی برسات کن ہستیوں پر ہوتی رہی، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ وہ ہیں نبی، وہ ہیں صدیق، وہ ہیں شہداء، وہ ہیں صالحین، وحسن رفیقا، اور جس کو ان کی رفاقت مل گئی وہ ان کو بہترین رفاقت مل گئی۔ اور پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم التجا کریں، استدعا کریں کہ رب بھی مان لیا، تعریفیں بھی تیرے لیے، تجھے رحمان رحیم مانا، مالک یوم الدین پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم ادھر اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یا اس طرح گزاریں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے دل سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ ہر کام جو بھی ہم کریں گے وہ صحیح کریں گے۔ اس لیے ہم نے اللہ سے انعام بھی مانگے کہ صحیح راستہ بھی مانگا، اور صحیح راستے کے ساتھ، صحیح انعامات کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے حفاظت بھی مانگ لی۔ اور حفاظت سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت، سب سے پہلے عقیدے کی حفاظت، سب سے پہلے قرآن کی حفاظت، سب سے پہلے اسلام کی حفاظت،
سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کے ناطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ جینے کی حفاظت اللہ سے مانگ لی، اور وہ اس طرح مانگی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ان لوگوں سے بچانا، ان سے ہمارا دور کا واسطہ بھی نہ پڑے جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان سے بھی ہمیں بچانا، ان سے بھی ہم کو دور رکھنا، ان کو ہم سے دور رکھنا جو گمراہ ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں مغضوب سے یہود مراد ہیں، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ راہ حق ہے، لیکن انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی اور تعصب کا شکار ہو گئے، مسلمان نہ ہوئے، لہٰذا ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ تو اس سے مراد ہیں یہودی۔ ضالین وہ جو جن کو پوری سمجھ نہ آئی، لیکن وہ مطلب ہے نا سمجھ حاصل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے اور دین سے دور رہے اور گمراہ ہو گئے، تو وہ عیسائی ہیں۔ لیکن میری اپنی نظر کے مطابق، میرے اپنے مطالعہ کے مطابق، میرے اپنے فہم کے مطابق اس سے مراد ہیں دو طبقات ہیں، ایک مسلم طبقات ہیں اور ایک غیر مسلم طبقات ہیں۔ مسلم جو ہے اس کی یہ تعریف چل رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو غیر مسلم دو قسم کے، ایک وہ ضدی جو خود بھی مسلمان نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی مسلمان نہیں ہونے دیتے، خود بھی اسلام کا احترام نہیں کرتے اور اسلام کے خلاف بھی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آتے، اور دوسرے جو ہیں تو دور اسلام سے، وہ مانتے تو نہیں اسلام کو، وہ مسلمان ہوتے تو نہیں ہیں لیکن دوسروں کو روکتے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو روکتے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمیز کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اسلام پر تبرہ نہیں کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر تبرہ نہیں کرتے، اسلام کے ماننے والوں کو ستاتے نہیں، پریشان نہیں کرتے۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں سے بھی ہمیں دور رکھ جو گمراہ ہیں، اور ایسے لوگوں سے بھی ہمیں دور رکھ جو مغضوب علیہم ہٹ دھرم اور ضدی ہیں۔ آخر میں اس دعا کے آمین لفظ آیا، یہ رسول پاک کی